میری اپیل ہے تمام تر ان صاحب اثرات سے، افراد سے، قوتوں سے، طاقتوں سے، خدا را اس کفریات کو روکے، سیاست کو دین میں لا کر ومن زحزح عن النار، یہ جو ہے نار ہے ایک دوسرے کے خلاف جلائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کس طریقے سے یہ منبر و محراب کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر اسلام چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس موجودہ دور کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں لوگ مالی مدد کر رہے ہیں، کہ ہمیں پیسے آ رہے ہیں، کہ شاید ہمارے دین کے کام کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ کام کے لیے نہیں آ رہے، یہ ٹکراؤ کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ یہ لابی ہے ایک جو لابی اس ملک کے اندر مخصوص لوگوں کو، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لے کے ملالہ جیسی کو اس لابی نے کہاں تک پہنچا دیا، آسیہ ملعون کو اس لابی نے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہی لابی ہے جو ہم میں آپس میں مذہبی منافرت پیدا کرتی ہے۔ ایک چونٹی شہد کے قریب سے گزر رہی تھی، تھوڑا سا اس نے شہد کو چکھا، اس کا بڑا اچھا ذائقہ تھا، شہد کا ذائقہ چکھا، بڑا مزہ آیا، واپس مڑی اور تھوڑا ذائقہ چکھا، اس کو لطف محسوس ہوا، فرحت محسوس ہوئی، توانائی محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی۔ وہ کہتی کہ تھوڑا تھوڑا کیا چکھا، چلو اس شہد کے اندر جا کے پیٹ بھر کے جو ہے شہد میں یہ ذائقہ کھاؤں گی۔ جب اندر گئی شہد کی چکناہٹ میں ایسا پھنسی کہ موت اس پر وارد ہوتی نکل نہیں سکتی۔ یہ دجالی طاقتیں آپ کو پھنسا رہی ہیں، اس مملکت کو پھنسا رہی ہیں، پاکستان فوج اور عوام کو لڑانے کے لیے اپنے کردار ادا کر رہی ہیں۔ خدا ان کے ذائقوں سے نکلیے، ان کے ذائقوں سے نکل جائیے۔ یہ آپ کے دوست نہیں، یہ آپ کے دشمن ہے جو آپ کو پاکستان کی فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے میں اپنے کردار